شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن کئی مہینے گزر جانے کے باوجود خوشخبری نہ ملنے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ ہم دونوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ ایک دن میری ہمسائی میرے گھر آئی۔ جب میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے ایک معروف میل ڈاکٹر کا مشورہ دیا جو بانجھ پن کے علاج میں ماہر تھا، لیکن میرے لیے ایک مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا مشکل فیصلہ تھا۔ میرے شوہر نے بھی اصرار کیا کہ یہ ڈاکٹر واقعی بہت کامیاب ہے اور اس کے ہاتھ میں جیسے جادو ہے، لیکن میں تذبذب کا شکار ہوں۔ چند دن بعد شوہر کے اصرار پر ہم ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچ گئے۔ جب ہمارا نمبر آیا تو نرس نے میرا نام پکارا اور بتایا کہ ڈاکٹر صرف مریض کو اندر بلاتا ہے، ساتھ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر میں ناراض ہو گئی اور چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ جائے۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ پریشان نہ ہو، ڈاکٹر کی بات دھیان سے سننا، وہ ٹھیک سے جواب دینا۔ میں گھبراہٹ کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ نوجوان تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نرس کو کمرے سے باہر جانے اور دروازہ لاک کرنے کو کہا۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ نرس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے شادی کا عرصہ پوچھا اور یہ بھی سوال کیا کہ کیا میں اپنے شوہر کی قربت میں خوش ہوتی ہوں۔ یہ سوال میرے لیے بہت عجیب تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا جواب دوں۔ ڈاکٹر کی سوالات سن کر شرم کے مارے میری نظریں جھک گئی۔ اس نے پوچھا، کیا تم پہلے سے کوئی دوائی استعمال کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، پچھلے 3 سال سے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم کبھی امید سے ہوئی ہو؟ میں نے بتایا کہ شادی کی 1 سال بعد میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیٹ میں دم توڑ گیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، اب آپ سامنے والے بیڈ پر لیٹ جائیں تاکہ میں آپ کا چیک اپ کر سکوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، میں آپ سے اس طرح چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ آپ ایک میل ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے آئی ہیں؟ میں نے جواب دیا، آپ کو یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی رکھنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، یہاں آنے والی ہر عورت کا میں ہی علاج کرتا ہوں اور کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا۔ اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ بلا وجہ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے ٹیبل پر رکھی بیل بجائی اور نرس کمرے میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کے شوہر کو اندر بلائیں۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر نرس کے ساتھ کمرے میں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میرا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو علاج نہیں کروانا تھا تو میرا وقت ضائع کیوں کیا؟ آپ انہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں، پہلے ان کا موڈ بنائیں پھر یہاں لائیں۔ شوہر نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں خاموشی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر کے کلینک سے واپسی پر شوہر پورے راستے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے تانے دیتا رہا۔ وہ کہنے لگا، پچھلے 4 سالوں سے میں تمہارا ہر ممکن علاج کروا چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی تھی، اس کے علاج سے اولاد لازمی ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہیں وہاں لے کر گیا تھا، لیکن تم نے اپنی حرکتوں سے مجھے شرمندہ کر دیا۔ تم آخر جاتی کیا ہو؟ اگر یہی رویہ رہا تو میں تمہیں زیادہ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے ہر حال میں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے۔ شوہر کی یہ باتیں سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ شادی کے کچھ ہی مہینے بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے پیٹ میں خدا کی دی ہوئی نعمت کیوں ٹھکرا دی تھی؟ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہی ہے، میری نہیں۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا علاج ایک مرد ڈاکٹر سے کرواؤں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر شوہر نے غصے میں گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ جذبات میں آ کر بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ ان 4 سالوں میں ان کو اچھی طرح میں جان چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے کسی بھی اعتراض سے ان کا غصہ مزید بڑھ سکتا ہے اور میں شوہر کے غصے کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میرے پاس اس رشتے میں خاموش رہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی۔ اگرچہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود مجھے زیادہ لاڈ پیار نہیں ملا تھا۔ میرے گھر کے حالات ہمیشہ مشکل رہے تھے۔
میرے والد ایک حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھے تھے۔ تب سے میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ 5ویں کلاس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ میری ماں نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، لیکن میرا دل پڑھائی میں کبھی نہیں لگا۔ ہمارا اپنا گھر تھا، اس لیے رہائش کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن مالی حالات ہمیشہ تنگ تھے۔ ماں کسی طرح میری اسکول کی فیس بھر دیتی تھی اور آگے میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی پڑھائی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ماں کے کام پر جانے کے بعد میں اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں میں گھومنے نکل جایا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ماں نے بھی میری پڑھائی کے لیے زور دینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ میرا پڑھائی میں کوئی دل نہیں لگتا۔ زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی اور میں کب 18 سال کی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ امی کی ایک پرانی سہیلی تھی جو شادی کے بعد شہر میں بس گئی تھی۔ جب کبھی وہ اپنے میکے آتی تو ہماری طرف بھی ضرور آتی۔ ایک دن وہ اپنے میکے آئی اور امی سے ملنے آئی تو مجھے دیکھ کر اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ حالانکہ امی نے اسے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امی کی سہیلی کو شاید میری سادگی پسند آ گئی۔ ویسے بھی وہ امی کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ امی بیمار رہنے لگی۔ اسی طرح میری اس کے بیٹے سے شادی ہو گئی۔ شادی کو بھی 8 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گیا تھا۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک گاڑی کے ایک زوردار جھٹکے سے میری توجہ ٹوٹ گئی۔ میرے شوہر نے گاڑی کو گھر کے سامنے زور سے بریک لگا کر روکا اور میرے اترنے سے پہلے ہی وہ گاڑی سے اتر گئے۔ انہوں نے غصے میں گاڑی کا دروازہ دھماکے سے بند کیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگے۔ ان کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ شوہر کی بدلتی طبیعت کو میں شادی کے بعد سے ہی سمجھ چکی تھی۔ مجھے یہ انسان اکثر ایک دماغی مریض لگتا تھا جو کسی بھی وقت غصے میں آ کر میری زندگی میں مزید مشکلات لا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، شوہر نے میرے بازو کو سختی سے پکڑ کر مجھے اندر گھسیٹا اور غصے سے کہنے لگا، بہت زبان چلانی آ گئی ہے نا تمہیں؟ اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے بحث پسند نہیں، پھر بھی تم ضد کرتی ہو۔ آج تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ تمیز سے پیش آنا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، کل تمہیں دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس بار تم خاموشی سے چیک اپ کرواؤ گی۔ شوہر کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرا کچھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی اور خاموش رہی۔ اگلے دن وہ مجھے دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ اس بار میں خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر کوئی اعتراض کیا تو میرا شوہر مزید غصے میں آ جائے گا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے اچانک کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کیسا چیک اپ ہے جو لائٹ بند کر کے کیا جا رہا ہے۔ ہمت کر کے میں نے سوال کیا، آپ نے لائٹ کیوں بند کی؟ ڈاکٹر نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ میرے علاج کا طریقہ کار ہے۔ اس کا یہ کہنے کے بعد وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی باقی تھی جو شاید کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن وہ روشنی بھی میرے خوف کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ میرا دل پوری طرح گھبرا رہا تھا اور دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی خطرے کے قریب ہوں، لیکن میں نہ کچھ کہہ پا رہی تھی اور نہ وہاں سے ہلنے کی ہمت کر رہی تھی۔ اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا اور پھر اس نے بڑے آرام سے جب میری شادی ہوئی تو گھر میں میرا شوہر اور اس کی ماں رہتے تھے۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی اور ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی، لیکن شوہر کا رویہ میرے ساتھ اتنا غیر متوازن تھا کہ کبھی اس کے رویے میں نرمی ہوتی تو کبھی سختی۔ وہ کبھی میری بڑی بڑی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا اور کبھی ذرا سی بات پر جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ میری حمایت میں بات کرتی اور کہتی کہ تم اس بیچاری کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو، یہ تو تمہارے سامنے کبھی اف تک نہیں کرتی، اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ، تم اب شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا ٹھیک نہیں ہوتا۔ شادی کو صرف 2 مہینے گزرے تھے، لیکن اس مختصر وقت میں ہی میں شوہر کے رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ یہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا اور جب تک اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگتی وہ ماننے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ شادی کے چند مہینے بعد جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ خوشخبری میرے شوہر کو بدل دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ان دنوں میری طبیعت کافی
کافی کاہل ہو گئی تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ کروائے اور خوشخبری دی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہو گئی اور دل میں سوچا کہ شاید یہ خبر انہیں خوشخبری دے دے اور وہ میرا خیال رکھنے لگے۔ لیکن جب میری ساس نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کی تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں تھا اور اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو یہ بات سن کر غصہ کیوں آ رہا ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں گئی تو وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، ہماری شادی کو بھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی ان پڑھ عورت، کچھ تو زندگی کو انجوائے کرنا سیکھو۔ مجھے اس بچے کی ذمہ داری میں نہیں پڑنا۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ یہ تو اللہ کا عطیہ ہے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں۔ میری بات سن کر وہ سخت لہجے میں بولا، میری اولاد تب ہی پیدا ہوگی جب میں چاہوں گا اور وہ میرے حکم کے بغیر اس دنیا میں نہیں آئے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس خوشخبری کو یوں مسترد کر دے گا۔ شوہر کے رویے نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ کوئی بچہ نہیں چاہتا، اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا۔ اگلے دن اس نے میرے لیے ہسپتال جانے کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ وہ میرا ابورشن کروائے گا۔ میں نے مضبوطی سے کہا، میں یہ نہیں کرواؤں گی، یہ بچہ اللہ کی دین ہے اور میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ میری بات پر ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، تم کون ہوتی ہو اس بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ یہ میری اولاد ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لیب بند کیا اور سو گیا۔ لیکن میں ساری رات بے چین رہی کہ نہ جانے وہ اب کیا کرے گا۔ میں ان کے جاگنے سے پہلے اپنی ساس کے پاس گئی اور ساری بات انہیں بتا دی۔ جب شوہر نے ہسپتال جانے کے لیے کہا تو میری ساس نے غصے سے کہا، وہ کہیں نہیں جائے گی، خبردار اگر تم نے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی۔ شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور میں فوراً اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی۔ 5 دن بعد جب میرا شوہر واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بہک رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی لیکن اس نے پلیٹ زمین پر پھینک دی اور غصے سے کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ میری ساس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، تم کمرے میں چلی جا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس میرے شوہر کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ مکمل خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور غصے سے مجھے زمین پر دھکا دے دیا۔ میں نیچے گر پڑی اور میری چیخ نکل گئی۔ میری ساس میری چیخ سن کر دروازہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا پلیز دروازہ کھولو۔ لیکن شوہر نے دروازہ بند رکھا۔ میں بے بسی سے اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنی عزت اور خدا کی نعمت کو کھوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن شوہر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً ایمبولینس کو بلایا اور مجھے ہسپتال لے گئی۔ 1 ہفتے میں ہسپتال میں رہی۔ شوہر نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد میرا دل اس سے ہر گزرتے دن نہ جانے مدفر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بھی اس کی شکل دیکھنے سے کتراتی تھی۔ میں دن رات خود کو کوستی تھی کہ کاش میں اپنی ماں کی بات مان کر تعلیم حاصل کر لیتی، شاید میری زندگی آج اس حال میں نہ ہوتی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہ ہونے کا فائدہ میرا شوہر بخوبی اٹھا رہا تھا۔ میری ساس میری واحد ہمت تھی لیکن وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد شوہر نے خود ہی مجھ سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ میرا دل تو نہیں چاہا لیکن میں نے اپنی زندگی کی تلخیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شوہر سے بات کرنا شروع کر دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں کھو چکی ہوں وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میرا شوہر 1 سال تک مجھے مختلف دوائیاں دیتا رہا تاکہ میں امید سے نہ ہو سکوں۔ ان دنوں میری ساس کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانے سے میری دنیا بالکل خالی ہو گئی۔ وہ میری ساس تھی لیکن ہمیشہ میری ڈھال بن کر کھڑی رہتی تھی۔ ساس کے انتقال کے بعد شوہر کا رویہ مزید بے رحم ہو گیا۔ ایک دن اچانک اس نے کہا کہ اب مجھے بچہ چاہیے۔
یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ میرے اندر سے مکمل طور پر بے حس ہو چکی تھی۔ ماں بننے کی خواہش میرے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ شوہر نے مجھے دوائیاں دینا چھوڑ دی، لیکن پھر بھی میں امید سے نہ ہو سکی۔ 2 سال مزید گزر گئے اور ایک دن شوہر مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا کہ تمہاری پہلی پریگنینسی میں ہونے والے مسائل کی وجہ سے تم اب کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم کیا تھا، شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ خدا نے ماں بننے کی خوشی مجھ سے چھین لی۔ کچھ دن بعد ایک جھگڑے کے دوران میرے شوہر نے حقیقت اشکار کر دی کہ اسے اولاد سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ اس کی خواہش صرف جائیداد حاصل کرنے کی تھی۔ اس کی ماں نے اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹے کی بجائے اس کی آنے والی اولاد کے نام کر دی تھی، اور جب تک ان کا کوئی بچہ نہ ہوتا جائیداد گورنمنٹ کے قبضے میں رہتی اور ان کو صرف محدود خرچ دیا جاتا۔ یہ بات بھی میرے شوہر نے مجھے لڑتے لڑتے کہہ دی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی کہ اس کی ماں نے ان کے آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ جب ان کو اس ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھے زبردستی وہاں لے گیا۔ ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں میرے قریب آ کر مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اتنے دن تک بے ہوش رہی، لیکن جب ہوش آیا تو میں پرائیویٹ ہسپتال کے کمرے میں تھی اور میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آیا اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہاں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے، اب آپ کی بیوی امید سے ہے اور مقررہ وقت پر وہ ایک بچے کو جنم دے گی۔ یہ بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا، کب سے میں اس ہسپتال میں تھی، یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ابھی آپ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ کون امید سے ہے؟ وہ بولا، آپ ہی تو امید سے ہیں، آپ کے شوہر کی اجازت سے آپ کا علاج کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، میں کتنے دن سے بے ہوش ہوں اور میرے ساتھ کیا کیا گیا؟ مجھے سب سچ بتائیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ تو 3 دن سے بے ہوش نہیں، آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی اور نیچرل طریقے سے یہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے اندرونی علاج کیا گیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہے جیسا آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے شوہر نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا اور مجھے اب اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا تب ہوئی جب 2 مہینے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تب شوہر دفتر میں تھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے فون پر یہ خوشخبری دی تو وہ جلدی میں ہسپتال پہنچنے لگا۔ رستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ انہیں اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کی موت پر مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا۔ میرا شوہر خود کو خدا سے برتر سمجھنے لگا تھا، لیکن زندگی اور موت کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اپنے شوہر کی تدفین کے دوران میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ شوہر کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے معمول پر آنے لگی۔ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں اپنا تن من قربان کر دیا۔ میرے شوہر کی ماں نے اپنی تمام جائیداد اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی تھی، جو یقینی طور پر میرے بیٹے کے پاس آ چکی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال اور سکون بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نیا شادی شدہ جوڑا یہی سوچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کچھ وقت کے لیے انجوائے کریں گے اور بعد میں اولاد کے بارے میں سوچیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے انسان اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مکمل اختیار نہیں رکھتا۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ کی مرضی پر ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوتا ہے۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کے فیصلوں پر یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے۔
ناظرین کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا مجھے صحیح شادی کر لینی چاہیے یا پھر اپنے بیٹے کے سہارے ایسے ہی زندگی بسر کر لینی چاہیے، کیونکہ بیوہ عورت کے لیے دوسری شادی کرنا بھی بہت بڑا رسک ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ بیوہ عورت کو حقیر جانتے ہیں، اس لیے یا تو وہ کسی بزرگ سے شادی کرنے کے لیے رشتہ مانگتے ہیں یا پھر کسی ان پڑھ اور نشئی کے لیے یا کسی بے روزگار کے لیے۔ اسی لیے ناظرین میں نے آپ سے مشورہ مانگا ہے کہ مجھے اس صورتحال میں کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے جس نے میرے بچے اور میری باقی کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا اظہار رہے گا، کیونکہ آپ کی اس رائے سے مجھ جیسی اور بھی بہت سی بے بس عورتوں کو اپنی زندگی کو نئی ہمت دینے کا بہترین موقع مل جائے گا۔ شکریہ۔